فرض ہے نا. بہت سارے لوگ ہیں اس حکم کو نہیں مانتے، اگر مانتے ہیں تو صرف زبانی جمع خرچ ہے، عملی طریقے سے نہیں مان رہے. اللہ نے نماز کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. کتنا لوگ ہیں جو نماز سے محروم ہیں، اس بھلائی سے محروم ہیں. اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، صدقات کا حکم دیا ہے، کتنا لوگ ہیں جو دے رہے ہیں. یہ لازمی چیزیں ہیں جو آج مسلمان چھوڑے ہوئے ہیں، جس کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے. اور یہ بھی فرض ہے کہ قرآن مقدس کو سمجھنا، یہ قرآن مقدس کو سمجھنا یہ بہت بڑا فرض ہے. اگر اس کو سمجھو گے، نہ بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، نہ بندہ زکوٰۃ دینا چھوڑ سکتا ہے، نہ بندہ غفلت میں رہ سکتا ہے. جب قرآن کو سمجھے گا تو یقیناً اس کو ہر چیز بالکل سمجھ میں آ جائے گی. جب قرآن کو ہی نہیں سمجھے گا تو اس کو دوسرے گناہ کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ جو چھوڑ رہا ہے، یقیناً نماز کو چھوڑنا گناہ ہے کہ نہیں؟ گناہ ہے. روزے کو چھوڑ دینا گناہ ہے. صحت بھی ہے، تندرست بھی ہے، کھاتا پیتا ہٹا کٹا ہے، لیکن روزے نہیں رکھ رہا. اس گناہ میں میرے دوستو ملوث ہے، اس گناہ کا خود مرتکب ہے کہ اللہ کے ہاں جائے گا، اللہ پوچھے گا میں نے تیرے اوپر روزے فرض کیے تھے. اللہ آیات سامنے رکھ دے گا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین. تو کہتا تھا میں مسلمان مومن تھا، ایماندار تھا، لیکن تو نے یہ کام کیا ہی نہیں، میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. صرف ماں زبان سے کہتا تھا روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، قرآن سمجھنا فرض ہے، یتیموں کی خدمت کرنا فرض ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرض قرار دیا ہے. مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں فرض ہے. مسکینوں کو دیکھنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، معاشرے کے اندر ہمدردی کرنا، یہ لازمی چیزیں ہیں. لیکن یہ انسان چھوڑ کے آیا ہوا ہے، تو اللہ کی عدالت میں جس وقت کھڑا ہوگا تو کیا ہی جواب دے گا؟ جب اس نے قرآن ہی نہیں پڑھا، سمجھا ہی نہیں ان چیزوں کو، تو کیا ہی میرے دوستو جواب دے گا؟ اس لیے میرے دوستو جواب اللہ کی بارگاہ میں کون دے سکتا ہے؟ اللہ کی عدالت ہے. اللہ فرماتے ہیں لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اللہ کی عدالت میں انسان بول بھی نہیں سکے گا، وہی بولے گا جس کو اللہ رحمان حکم دے گا. اللہ فرمائے گا اب بول، تو کیا کہنا چاہتا ہے، اور بات بھی ٹھیک کرے گا، جھوٹ نہیں بول سکے گا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عملی زندگی نصیب فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا قرآن مقدس بیان کرنا ہی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. توجہ کرنا، اللہ تبارک و تعالی نے کیسے احکام دیے ہیں چند دن میرے دوستو، گنتی کے چند دن ہیں، زیادہ دن نہیں ہیں، لیکن اپنی اس میں تربیت کرنی ہے. جب تربیت ہو جائے گی یقین مانیے 11 مہینے بھی اسی طرح گزریں گے. رمضان ہمیں ہمیشہ پھر روزہ ہوگا. وہ کس طرح کا روزہ ہوگا؟ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، فراڈ نہیں کریں گے. کیوں؟ قرآن مقدس سے تربیت حاصل کی ہے. قرآن والا مہینہ ہے، قرآن کو قیام میں بھی سنا ہے، ترجمے میں بھی سنا ہے. اب اس پر مومن عمل کرنے لگ جاتا ہے. اچھا، دن قیامت میں اللہ تبارک و تعالی علم کے بارے میں ضرور پوچھے گا کہ میں نے علم نازل کیا تھا قرآن والا، پھر کان بھی دیے تھے، آنکھیں بھی دی تھی سمجھنے کے لیے، پھر نور آنکھوں والا تمہیں عطا کیا تھا، کیا یا میرے قرآن مقدس سے تو اندھا بنا رہا؟ آج دیکھا جائے تو اندھے ہی بن رہے ہیں، آنکھیں بھی رکھتے ہیں پھر بھی اندھے بنے ہوئے ہیں. افمن یعلم انما
انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمی۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یا وہ شخص جو ایک قرآن مقدس کی حقیقت کو جانتا ہے، قرآن مقدس کے احکام کو جانتا ہے، قرآن مقدس کی تمام تر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو جانتا ہے، ایک قرآن مقدس کے احکام سے بالکل اندھا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں یہ تو برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے ہاں عقل والا کون ہے؟ جو قرآن مقدس کو حقیقت کو جانتا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، یہ انسان نصیحت بھی حاصل کرتا ہے، عقل والا بھی ہے۔ یہ عقل انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، جس کے ذریعے بہت ساری چیزیں سمجھتا ہے، باہر کی چیزیں سمجھتا ہے، ہر چیز عقل سے ہی کر رہا ہے۔ اگر عقل نہ ہو تو انسان بیکار ہے۔ بہت بڑا انعام ہے عقل کا، اللہ کا انعام ہے کہ نہیں؟ یقین مانی جن کے پاس ذہن نہیں ہے، بد دماغ ہیں، وہ تو مرفوع القلم ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ان سے سوال بھی نہ کرے، لیکن سوال ہم سے ہونا ہے، کیونکہ ہم مرفوع القلم بے عقل نہیں ہیں، ہم حیوان ناطق یعنی ناطق رکھتے ہیں، نطق رکھتے ہیں، سوچنا سمجھنا یہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ ہم کوئی دوسری مخلوق حیوان نہیں ہیں، انسان حیوان ناطق ہے، انسان ایسا جاندار ہے جو بولتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، لیکن کوئی دوسری ایسی جاندار نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس جیسا عقل دیا ہو۔ کوئی ایسی جاندار ہے مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان جیسا بنایا ہو؟ انسان کو ایک وکری مخلوق اللہ نے پیدا کیا ہے اور بہترین مخلوق ہے، جس کو تمام تر مخلوقات کے اوپر فضیلت حاصل ہے کہ نہیں؟ لکڑیوں پر، جانوروں پر، چرندوں پر، پرندوں پر انسان کو فضیلت حاصل ہے کہ نہیں؟ حقیقت ہے، لیکن یہ انسان ان کے آگے جھکا ہوا ہے، کوئی گھوڑے کے آگے جھکا ہوا ہے، کوئی لکڑوں کے آگے جھکا ہوا ہے، کوئی قبروں کے آگے جھکا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوق بنایا کہ انسان میرے آگے تو نے جھکنا تھا، تو غیروں کے آگے جھک رہا ہے۔ بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ عقل بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ اور اس عقل سے بہت بڑی نعمت قرآن مقدس ہے، جو اس عقل کو رہنمائی دیتی ہے، ہر راستے پر رہنمائی کر دیتی ہے۔ چلانے والا قرآن مقدس ہے۔ یوں سمجھو قرآن مقدس ایک تمام تر انسانیوں کے لیے بہار ہے۔ بہار ہے کہ نہیں؟ یقیناً بہار ہے۔ رمضان المبارک موسم بہار ہے۔ قرآن مقدس رہتی دنیا تک بہار ہے، بہت بڑی بہار ہے، سب کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے بہار ہے۔ رمضان المبارک ایک موسم بہار ہے، اور جو اس موسم بہار سے فائدہ وہی حاصل کرے گا جس کے اندر تقوی موجود ہے۔ یہ موسم بہار، یہ فصل، یہ میرے دوستو انسان کو تقوی بخش دیتی ہے، ایسا تقوی دیتی ہے جس کو انسان کو تقوی حاصل اسی کے ذریعے ہو سکتا ہے، رمضان اور قرآن کے ذریعے۔ یہ ایسی فصل ہے، انسان کیونکہ بیج جو بوتا ہے، جہاں بھی بوتا ہے اس کو پتہ ہے بیج نکلے گا، پروان چڑھے گا، اس لیے ہم اچھا بیج بوئیں گے اور دن قیامت میں اچھا ہی رزلٹ نکالے گا، وہ تقوی والا رزلٹ ہوگا۔ کیا بیج بونے ہیں؟ اچھائی کے بیج بونے ہیں۔ اچھائی کا بیج کون سا ہے؟ ہر انسان سمجھتا ہے اچھائی کا بیج اچھے اعمال ہیں، اچھائی کا بیج روزے بھی ہیں، یہ اچھائی کا بیج نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا بھی ہے، خدمت خلق کرنا بھی ہے، اچھا بیج اخلاق بھی ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہے۔ یہ چیزیں ضروری اور لازمی ہیں۔ آئیے اب قرآن مقدس کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ حکم جو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اس کا اصل مقصد میرے دوستو تقوی ہی تقوی ہے۔ قرآن کے آنے کا مقصد بھی تقوی، رمضان کے آنے کا مقصد بھی تقوی، یہ دونوں انسان کی ایسی تربیت کرتے ہیں تاکہ 11 سال انسان کے پھر روزے درانہ انداز کے ساتھ گزر جائیں۔ جس طرح
اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حلال چیزوں سے روک دیا ہے، کھانے سے، پینے سے اور جنسی اختلاط سے روک دیا ہے، اسی طرح حرام چیزوں سے ہمیشہ کے لیے روک جائے، حرام خوری سے روک جائے، دھوکہ دی سے روک جائے، خیانت سے روک جائے، اور میرے دوستو فراڈ سے روک جائے، ملاوٹ سے روک جائے۔ جب رک جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیاب کہلائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس کے اندر ایام معدودات، یہ چند دن ہیں گنتی کے، کوئی زیادہ دن نہیں ہے۔ میرے دوستو اس کو صحیح معنی پورا کر لو، قرآن سن کے پورا کر لو، قرآن سمجھ کے پورا کر لو۔ ایام معدودات، اس سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، جب تم نے کہہ دیا ایمان والے ہیں تو اللہ نے بھی تم کو کہہ دیا کہ تم مومن ہو۔ اللہ نے خطاب بھی ایمان والوں کو کیا ہے، مومن کہہ کر بھی اللہ نے بلایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنین کی جماعت، کیونکہ اللہ کو علم تھا میری بات وہی مانیں گے جن کا قرآن پر صحیح معنی ایمان ہوگا، جو روزے دار ہوں گے، جو میرے حکم کو مانیں گے۔ ایمان تو پہلے بنتا ہے بعد میں روزہ ہی ہوتا ہے، ایمان پہلے ہوتا ہے بعد میں میرے دوستو نماز ہوتی ہے، ایمان پہلے ہوتا ہے بعد میں زکوٰۃ ہوتی ہے، زکوٰۃ عملی ہے، ایمان ماننا ہے، ایمان پر عمل کرنا، یہ نماز اور روزہ ہے۔ اگر ایمان سرے سے بندے کا ٹھیک نہ ہو، اگر صرف جمع خرچ ہو، اگر ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ آ گئی ہے، پھر بھی ایمان باقی انسان کا رہ سکتا نہیں۔ پہلے میں بتا چکا ہوں، روزے سے پہلے انسان کو سب سے پہلے سمجھ لینا چاہیے کیا آیا میرے ایمان کے اندر تو کوئی شرک تو نہیں پایا جا رہا۔ یہ ضرور سمجھ لے کہیں ہمارا کھانا ضائع نہ ہو جائے، ہمارا پینا ضائع نہ ہو جائے، ہمارا ایسے بھوک پیاس میں رہنا ضائع نہ ہو جائے۔ یقین مانیے جب تک ایمان ٹھیک نہیں ہوگا روزہ بھی قابل قبول، کیونکہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنو سے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس نہیں فرمایا۔ یا ایھا الناس اگر فرماتا پھر کہہ دیتے کہ جیسا بھی انسان ہے۔ اللہ نے مومنوں کو خطاب فرمایا، اس لیے مومن پہلے اپنے آپ کو دیکھے میں مومن بھی ہوں۔ اللہ تو مجھے مومن کہہ رہا ہے، کیا آیا اللہ کے کاغذوں کے اندر، اللہ کی کتاب کے اندر میں نے اپنے آپ کو فٹ بھی کیا ہے۔ اللہ تو مومن کہتا ہے، میں بھی اپنے آپ کو زبانی جمع خرچ میں مومن نہ کہہ دوں بلکہ اپنے ایمان کو ٹھیک کروں، تاکہ مجھے جب اللہ بلا رہا ہے مومنوں میں اس کا مستحق بھی بن جاؤں، اللہ کے اس بلاوے کا مستحق بن جاؤں۔ مستحق تب بنے گا جب مومن اپنا حساب کرے گا، احتساب کرے گا، میرے ایمان میں بھی کوئی خامی نہ آ جائے، میرے ایمان میں بھی کوئی نقص نہ آ جائے، میرے ایمان میں کوئی دراڑ پیدا نہ ہو جائے، میرے ایمان کے اندر کوئی شرکی ملوث نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو شرک کی آلودگیوں سے بچا لو۔ میں شرک کی آلودگیوں سے بچ جاؤں گا تو میرا روزہ بھی قبول ہو جائے گا۔ شرک کیونکہ ایسا جرم ہے جس پر جنت حرام ہے، اٹل فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے اس جرم کا۔ دوسرے جرائم کا اللہ نے فیصلہ نہیں سنایا، لیکن اس جرم کا اتنا بڑا جرم ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے اوپر جنت کی ہوا بھی حرام کر دیا ہے۔ اللہ، اس لیے میرے دوستو شرک کو سمجھو گے توحید سمجھ میں آ جائے گی، توحید کو سمجھو گے شرک سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ شرک کو رد کرنا ہے۔ شرک کو اللہ نے نہیں پیدا کیا بلکہ یہ شیطان سے شروع ہوا ہے۔ اللہ نے پہلے دن سے انسان کو جب پیدا کیا ہے خیر پر پیدا کیا ہے۔ میرے دوستو جس وقت ابلیس پیدا ہوا تھا یہ بالکل ابلیس نہیں تھا بلکہ عزازیل تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا کرنے والا تھا، بڑا اچھا تھا، بڑا عمدہ تھا، فرشتوں میں اس کا نام تھا۔ جس وقت اللہ نے حکم دیا آدم کے آگے جھک جا، کیا حکم دیا؟ اللہ نے فرمایا اے عزازیل آدم کے اندر جو عزت اور بہاریں ہیں اس کے آگے جھک جا۔ اسی سے میرے دوستو شر نکلا ہے۔ جس وقت شیطان مایوس ہو گیا کہ اے اللہ میں اس کو کیسے سجدہ کروں،
اللہ کے آگے بولنے لگ گیا۔ یہ بھی سمجھ لو میرے دوستو، یہ کہنا کہ لوگ بعض کہتے ہیں کہ یہ برائی بھی اللہ کرواتا ہے، اللہ برائیاں نہیں کرواتا، کرواتا ہے نہیں اللہ میرے دوست۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم شرک کر رہے ہیں، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک بھی، بہت بڑا برا عمل شرک ہے، اور بھی بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی نشاندہی کیا ہے کہ شیطان نے بھی اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِ أَحَدًا، اس حکم میں اپنی خواہشات کو ٹھہرا دیا، کہ اپنی من مانی کو ٹھہرا دیا۔ اس نے کہا اے اللہ اس آدم کو میں سجدہ نہیں کر سکتا، اس کے آگے کیسے سجدہ کروں، اس کو کیسے جھکوں۔ میرے دوستو سارے ملائکہ جھک گئے، آدم کے آگے ملائکہ جھک گئے، لیکن یہ شیطان ابلیس اللہ جھکوا رہا ہے تو نوری مخلوق کو انسان کے آگے، آج انسان جو ہے نا انسان کے آگے جھک رہا ہے، عجیب بات ہے۔ اللہ نے فرمایا ساری کائنات کو تیرے آگے رکھ دیا ہے، تو میرے آگے سجدہ کرتا، تو میرا بندہ بن جاتا، لیکن اس وقت ابلیس نے سرکش نے سجدہ نہ کیا، اکڑ گیا۔ اس نے کہا میں تو کس سے ہوں، میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے آئے، مٹی جو ہے اس کے اندر عجز پایا جاتا ہے، اس کے اندر عجز پایا جاتا ہے، وہ اندر دھنسنے والی ہے، اوپر نہیں اٹھنے والی، آگ جو ہے وہ اوپر اٹھنے والی ہے، اس کے اندر جوش و خروش ہے، کیا ہے جوش و خروش ہے، اس لیے میں اس کو نہیں مانتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر فتویٰ لگا دیا یہاں سے نکل جا، کس چیز نے تجھے منع کیا ہے، میرا حکم آیا، میرے حکم کی تعمیل تو نے نہیں کی، تکمیل تو نے نہیں کی، دھر دھر ما منع کا اللہ تسجدہ اذا امرتو کو، کس چیز نے تجھے روکا ہے۔ پھر اس نے جس وقت بتایا، اللہ اس نے بھی بتا دیا شیطان نے اس چیز نے مجھے روکا ہے، اللہ کو پہلے علم تھا اس چیز کا، اللہ کو یقیناً پہلے علم تھا، لیکن اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس عزازیل اپنے اختیار سے کیا کرتا ہے، ہمارے ہر عمل کا اللہ کو پہلے سے پتا ہے، لیکن اختیار دیا ہوا ہے، کیا یہ ٹھیک عمل کرتا ہے یا غلط عمل کرتا ہے، اچھا فعل کرتا ہے یا غلط فعل کرتا ہے، یہ انسان کے اختیار میں اللہ رکھ دیا ہے۔ اسی سے میرے دوستو یہ شیطان کو بھی اختیار تھا، یہ جنو مخلوق میں سے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں کو اور اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کس کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے، لیکن شیطان سرکش ہو گیا، اس نے کہا اللہ میں ان کو گمراہ کروں گا، ہر طریقہ لڑاؤں گا، تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اوپر اللہ کے بارے میں کہنے لگا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گمراہ ہوا ہے، تو نے میرا حکم نہیں مانا، تو بڑا پہلے عزت والا تھا، میری بارگاہ سے نکل گیا، اب تو بالکل مردود ہو گیا، میں تجھے خود ابلیس نہیں بنا، تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بنا ہے۔ یہ نہ کہہ سکے اللہ تو مجھے گمراہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا حکم آ گیا تو جھک جاتا، لیکن تو نے نہیں جھکا، جھکا ہے کہ نہیں جھکا؟ نہیں جھکا۔ آج بھی اللہ کے حکم کے آگے کتنا لوگ ہیں جو جھکے ہوئے ہیں، کتنا لوگ ہیں جو شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ رمضان آ گیا اللہ نے روک دیا تو رکتا نہیں ہے، یہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے مقابلے میں شیطان اٹھ کھڑا ہوا تو اس نے کہا قیامت کے دن تک اے اللہ مجھے مہلت دے، میں سب کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت انسانیت شروع ہوئی وہیں سے شر بھی شروع ہو گیا شیطان کی طرف سے۔ اللہ نے انسان کو بڑا انسان بنایا، انس سے محبت والا بنایا۔ اللہ نے فرمایا میں اس سے محبت کروں گا یا مجھ سے محبت کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو انسان بنایا، بڑا اچھا بنایا، لیکن جس وقت جنات کی مخلوق اس سے پہلے بن گئی تھی اللہ نے اس کو حکم دیا شیطان کو جھک جا، لیکن اس نے نہ جھکا، اللہ کا حکم نہ مانا، وہاں سے شر بھی نکل پڑا، وہاں سے شر بھی نکل پڑا، وہاں سے خرافات بھی نکل پڑے، وہاں سے بدبو بھی نکل پڑی شیطان سے۔ اس نے کہہ دیا اے اللہ قیامت تک مجھے مہلت دے دے۔ مہلت مانگی ہے کس سے؟
اس کو پتا ہے کہ مہلت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ قال ربی انی، قال ربی، اے اللہ مجھے مہلت دے، میں ان کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں فخرج، نکل جا، تجھے مہلت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مہلت بھی ہے اور میری لعنت کا مستحق بھی ہے، تجھ پر لعنت ہے، قیامت تک آنے والے لوگ تجھ پر لعنت کریں گے، جو تیری پیروی کریں گے اس پر بھی میری لعنت ہوگی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آج کتنا لوگ ہیں جو شرک کے اوپر مر رہے ہیں، کتنا لوگ ہیں جو میرے دوستو شر کے اوپر مر رہے ہیں، خیر کے اوپر مرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ جو خیر پر مر گیا اس کے لیے نجات ہے جنت کی، جو شر پر مر گیا وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ شر والا بندہ وہ شیطان کا بھائی ہے۔ میرے دوستو جو خیر پر مر گیا وہ اللہ کا عبد ہے، اللہ کا غلام بن گیا ہے۔ یہیں سے بات شروع ہو گئی، اس لیے اس نے کہہ دیا شیطان نے، اے اللہ مجھے مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے۔ پھر اس نے کہا عزت کا تیرے جلال کی قسم، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔ آگے اللہ نے استثناء کر دیا الا عبادک منہم المخلصین، میرے مخلص بندوں پر تیرا وار نہیں چل سکے گا۔ جو مخلص بندے ہوں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے والے ہوں گے، جو مسجد میں آئے ہوئے ہیں مخلص ہیں، اللہ کے حکم کو مان کر اللہ کے قرآن کو سننے والے ہیں، جو خیر کا کام کریں گے، ان کے دل کے اندر اللہ نے خیر رکھ دیا ہے، وہ خود بخود شر اجاگر کریں تو ان کی اپنی مرضی ہے۔ میرے اندر اللہ نے خیر رکھ دی، آپ حضرات کے حصے میں بھی خیر موجود ہے، وہ خیر والا پہلو اختیار کرو، جنت کے مستحق بن جاؤ گے۔ یقین مانیے ہر بندے کو پتہ ہے شر کس میں آئے، خیر کس میں آئے، کس گناہ میں شر ہے اور کس میرے دوستو فعل میں خیر ہے۔ جو فعل خیر والا ہے اس کو اپنانے لگ جاؤ، جو شر والا ہے اس کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ شیطان کا حکم ہے اور شیطان کی پیروی ہے۔ اللہ نے فرما دیا ہے میں نے منع کیا ہے ان چیزوں سے منع ہو جا۔ دیکھو اللہ نے منع کیا غیبت سے، اب جو غیبت کر رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے تو غیبت نہیں کر رہا، اللہ نے منع کر دیا، اب غیبت کر رہا ہے تو سوچنا چاہیے کہ مومن کو کہ یہاں میں جو غیبت کر رہا ہوں کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کہیں مجھے شیطان کے زمرے میں شامل نہ کر دے، اس لیے بچ جاؤں۔ میں خود شامل ہو رہا ہوں شیطان کے زمرے میں، وہ تو مجھے منع کر رہا ہے، اللہ تو منع کر رہا ہے، میں خود شیطان کے زمرے میں غیبت کر رہا ہوں۔ غیبت کتنا بڑا جرم ہے، قرآن میں آیا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، او لوگو ایمان والو ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ اللہ نے منع کیا کہ نہیں؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن تَأْكُلَ اللَّحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، وہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا اس نے اپنے سکے بھائی کا گوشت نوش کر رہا ہے، کھا رہا ہے، روزے دار ہے تو ایسے سمجھو کھاتا پیتا چلا جا رہا ہے، غیبتیں کرتے جا رہا ہے، یہ اس سے کیونکہ اس کو ثواب پھر نہیں ملے گا روزے کا، غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، جس سے اللہ نے منع کر دیا، اس نے شیطان کا کہنا مان کر غیبتیں شروع کر دی ہیں۔ ایسا کر رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے القاب سے نہ پکارا کرو۔ کیوں پکار رہا ہے مومن؟ اللہ نے تو تجھے حکم دیا ہے، منع کیا ہے کہ برے القاب سے کسی کو نہیں پکارنا، سیدھا اور صاف نام لینا ہے، کسی کا نام بھی ادب سے لینا ہے، احترام اللہ نے سکھایا ہے، پھر بھی یہ لوگ نہیں باز آتے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کرتے چلا جا رہا ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، منع کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ یہ کھاتے چلے جا رہے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے روزے قبول ہو جائیں، ہماری نمازیں قبول ہو جائیں، ہمارا سارا کچھ قبول ہو جائے۔ میرے دوستو خیال کیا کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سے روک دی ہے ہم رک جائیں۔ سیام کا معنی بھی رکنا ہے، رکنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے روک دیا ہے ہم رک جائیں، جو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے ان کے لیے رک جائیں۔ جب رک جائیں گے ہمارے اندر خیر پیدا ہو جائے گی،
ایسا ہے کہ نہیں؟ خیر والا بندہ بن جائے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰ، انسان کے اندر یہ اللہ نے امتیاز رکھ دیا ہے، یہ اچھائی کو بھی سمجھ سکتا ہے، برائی کو بھی سمجھ سکتا ہے، سمجھ بوجھ والا انسان بنایا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے، ہر آلودگیوں سے پاک کر لیا۔ یہ طاقت میرے اندر اور آپ کے اندر موجود ہے کہ پاکیزہ بن سکتے ہیں، اور اللہ بھی پاکیزہ بنانا چاہتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں پاک لوگوں کی جگہ ہے۔ توبہ طیب ہو جائے انسان، اگر پہلے گناہ کرتا رہا، اب سمجھ میں آ گئی ہے بات، سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی آ رہی ہے، اگر اب بھی توبہ طیب نہیں ہوتا، عند اللہ مجرم ہوگا کہ نہیں؟ اللہ، اس لیے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی چیزوں سے منع کیا، ہم منع ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے دوستو یہ چیزیں تم نے نہیں کرنی، غیبتیں نہیں کرنی، چغلیاں نہیں چلانی، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہیں پکارنا، ایسی مذاق نہ اڑانا جو دوسروں کو میرے دوستو ٹوہ لگے، ان کے لیے بڑا بحث بن جائے، ایسا نہیں کرنا، خیال کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے جرم سے منع کیا، شرک والا جرم منع کیا کہ نہیں؟ اس کے قریب تک بھی نہ جانا، بے حیائی اور بدکاری کے قریب تک بھی نہ جانا، اللہ نے منع کر دیا۔ اب اللہ کے حکم کو مومن مانتا ہے، اس لیے عباد الرحمن کی صفتوں میں سے اعلیٰ صفت یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ دوسری صفت یہ ہے مومن کی کہ اللہ فرماتے ہیں نہ حق کسی کو قتل نہیں کرتا، اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ بدکاریاں نہیں کرتا۔ اگر یہ کام اگر مومن اپنے آپ کو کہتا ہے کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یضاعف لہ العذاب، قیامت کے دن بھی دگنی سزا، دنیا کے اندر بھی دگنی سزا۔ اس لیے بچنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا چاہیے، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے رک جانا چاہیے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں تمہاری تربیت ہو رہی ہے رمضان المبارک کے اندر، ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، او اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، کہتا ہے کہ یار میں روزہ نہیں رکھ سکتا، بیچارہ بیمار ہے، لاچار ہے، تو کوئی بات نہیں، اللہ فرماتے ہیں دوسرے دن پورا کر لینا۔ تو اگر بیمار ہے، تیری تکلیف بڑھ رہی ہے روزہ رکھنے سے، اگر چاہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں، طاقت بھی رکھتا ہے، اگر روزہ پھر نہیں رکھتا تو پھر تیرا اپنا جرم ہے، تو خیال کر سکتا ہے اپنے بارے میں۔ اللہ نے جسم بنا دیا ہے، تکلیف کو اللہ تو جانتا ہے، اور تو بھی اپنی تکلیف کو جانتا ہے، اگر روزہ رکھوں گا تکلیف زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، میں بھی آسانیاں چاہتا ہوں، تمہارے اوپر تنگی ڈالنا نہیں چاہتا۔ جعل اللہ لکم فی الدین من حرج، دین کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے، تمہارے لیے دین کے اندر اللہ نے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے اتنا ذمہ داری دی ہے جتنا انسان کے بس میں ہے۔ تیرے اور میرے اندر طاقت ہے روزہ رکھنے کی تو رکھ رہے ہیں، اور ہر بندہ جانتا ہے کہ میرے اندر طاقت ہے کہ نہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتا ہے، عالم بذات الصدور ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، انہ علیم بذات الصدور، تو وہی اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم جھوٹ بولو گے تب بھی میں جانتا ہوں، جانتا ہے نہیں، تم سچ بولو گے تب بھی میں جانتا ہوں، میں تقوی والوں کو بھی جانتا ہوں، میں خوب جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تم میں سے تقوی والے کون ہیں، دلوں کے حالات تو کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یہ سفر کی حالت میں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اللہ فرماتے ہیں دوسرے دنوں میں کیا کرنا؟ پورا کر دینا۔ آگے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اس گنتی کو پورا تو ضرور کرنا ہے، تو لیکن دوسرے دنوں میں۔ ہاں وَأَن تَطَوَّعُوا، آگے فرمایا ذرا
غور کرنا، توجہ کرنا لفظوں کی طرف. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين. اگر یہ مریض آدمی روزہ نہیں رکھتا، کہتا ہے کہ رکھتا ہی نہیں کیونکہ تکلیف ہی رہ جاتی ہے، سفر آدمی سفر ہی کرتا رہتا ہے، اس کو چاہیے کہ ایک فدیے کا انتظام کرے، ایک مسکین کو کھانے کا انتظام کرے، اس کو کھانا کھلائے. اگر ایک کو نہیں کھلا سکتا تو میرے دوستو پھر تو روزہ ہی رکھنا پڑے گا. اگر بیمار ہے ہمیشہ کے لیے تو اس کے لیے تو معافی اللہ نے دے دی ہے، اس کے لیے تو ہمیشہ ہے. غریب ہے، لاچار ہے، اس کے لیے کوئی نہیں ہے. اگر دے سکتا ہے کھانا تو مسکین کو کھانا کھلا دے. مسکین کو کھانا کھلانا بھی میرے دوستو روزے دار جتنا ثواب ہے، افطار کرانا بھی روزے دار جتنا ثواب. لیکن روزہ رکھو گے یہ زیادہ بہتر ہوگا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اس لیے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فرمایا اگر زیادہ کو کھلانا چاہو آپ کی مرضی ہے، آپ مالدار ہیں، زیادہ روزے داروں کو کھلانا چاہتے ہیں یا مسکینوں کو کھلانا چاہتے ہیں، یتیموں کو کھلانا چاہتے ہیں، آپ زیادہ بھی کھلا سکتے ہیں. ایک شیخ ہے، بڑھیا ہے، عورت ہے یا مرد ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرے. آگے فرمائے یہ بھی علماء نے توجیہ نکالی ہے. آگے فرمایا شہر رمضان. اصل مدعا کی طرف آؤ، توجہ ہے، ٹائم بھی ہو گیا میرے دوستو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. اللہ، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، جو انسانوں کے دلوں کے اندر بھی انقلاب برپا کر دیتا ہے. جو تیرے دل میں انقلاب آ سکتا ہے. انقلاب کا مطلب ہے کہ نئی زندگی انسان کو مل سکتی ہے. اگر پہلے مردہ تھا اب قرآن سن لیا ہے، دل زندہ ہو گیا ہے، اب اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے. یہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے والا یہ مسلم ہی مر سکتا ہے، مشرک قطعاً مر سکتا نہیں، کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی ہے. جب سمجھ آ گیا اب عملی زندگی اختیار کر رہا ہے. شہر رمضان الذی، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. یہ ایسا قرآن ہے، آگے وضاحت سنیے. رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. میرے دوستو تمام لوگوں کی رہنمائی کرنے والا قرآن ہے، راستہ بتانے والا قرآن ہے، سوجلا بتانے والا قرآن ہے، اندھیرے دور کرنے والا قرآن ہے. دل کے اندر اندھیرا ہو گیا ہے، رات کی کالی سیاہ سے بھی زیادہ اندھیرا آ گیا ہے. اگر اللہ فرماتے ہیں دور کرنا ہے تو قرآن موجود ہے، رہنمائی قرآن والی موجود ہے، ہدایت قرآن والی موجود ہے. اب کہتا ہے کہ میں شرک سے بچ جاؤں، ترجمۃ القرآن خود بھی پڑھنے لگ جا اور سیکھنے لگ جا. جب سیکھے گا اسی پر تیری موت آ جائے گی. جب موت آئے گی اللہ اعلان کر دے گا ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. یہ انسان ہے جو مجرم کے ساتھ برابر نہیں ہے، یہ کافر کے ساتھ برابر نہیں ہے، یہ تو مسلم ہے، موحد ہے، متقی ہے، کیونکہ اللہ کو وہی آدمی پسند. خیرکم من تعلم القرآن. توجہ کرنا بھائی، توجہ کرنا. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھتا ہے، دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، اس کو نصیحت کے لیے پڑھتا ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے، رہنمائی کیا دیتا ہے، قرآن کن چیزوں سے روک دیا ہے، قرآن کس چیز کا حکم دیا ہے، تاکہ میں سمجھ کے جاؤں، تاکہ اللہ کی عدالت میں سرخرو ہو جاؤں. یہ اس لیے قرآن رہنمائی کرتا ہے. ایک آدمی آپ کو رہنمائی کر دیتا ہے لیکن آپ اسی راستے پر چل پڑتے ہیں. مولوی رہنمائی کر دیتا ہے، راستے پر چل پڑتے ہیں. پیر رہنمائی کرتا ہے، راستے پر چل پڑتے ہیں. لیکن جب قرآن رہنمائی کرتا ہے تو راستے پر کیوں نہیں آتے، کیوں نہیں چلتے دوستو؟ یہ وہ رہنمائی ہے جو خالق کائنات کر رہا ہے. میں مولوی نہیں کر رہا، نہ کوئی پیر جیسی رہنمائی کر سکتا ہے، نہ مفتی کوئی مولوی کر سکتا ہے. یہ وہ رہنمائی ہے جو خالق کائنات کر رہا ہے. بندہ جب ترجمۃ القرآن پڑھتا جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو راستہ بتاتا چلا جائے گا.
تیری منزل مقصود صراط مستقیم ہے، وہ مستقیم جس پر میرے دوستو صحابہ کرام چل کر گئے ہیں، وہ صراط مستقیم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کے گئے ہیں۔ اس لیے فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ میرے دوستو یہ وہ راستہ ہے، یہ اعلیٰ راستہ ہے، افضل راستہ ہے، روزوں کے ذریعے بھی حاصل ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ میرے دوستو اللہ کے حکم کو ماننے سے حاصل ہوتا ہے، صرف روزے سے نہیں بلکہ اس سے پہلے ایمان کا ہونا لازمی ہے۔ ایمان ہوگا تو روزہ ہوگا، ایمان ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک سرغنا شیطان نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے کہا اللہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں صراط مستقیم کے اوپر بیٹھ جاؤں گا، اس ایسے راستے پر بیٹھوں گا قرآن کی طرف کسی کو نہیں آنے دوں گا، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جو رہنمائی کرتا ہے کس کی طرف؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من دعا الی اللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ حدیث میں بھی آیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قرآن سیدھا سیدھا صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے، اور قرآن میں بھی کہہ دیا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ وہ راستہ ہے جو پکا اور صراط مستقیم کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس راستے سے ہٹ گئے تو بھٹک گئے، پھر شیطان کے پنجے میں آ گئے۔ اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پکا راستہ ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو میرا پیغمبر، آپ کی امت بھی اسی راستے پر چلنے پڑ جائے پر چلے گی، لیکن وہی چلتے ہیں جو شیطان سے منزہ ہو گئے ہیں، شیطان سے برات کا اعلان کر دیا ہے، رحمان سے تعلق جوڑ دیا ہے، قرآن سے تعلق ان کا جڑ گیا، رحمان سے تعلق جڑ گیا ہے۔ اس شیطان نے کہا تھا میں اس راستے پر بیٹھوں گا، راستے میں لوگوں کو روکوں گا، رکاوٹیں پیدا کروں گا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آج رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، رکاوٹیں پیدا کروں گا، لوگوں کو کہوں گا خیال کرنا، قرآن نہ سننا، اس مسجد میں نہ جانا، قرآن نہ سننا۔ شیطان کا بہت بڑا حملہ یہی ہے، ایسے ایسے کہنا، ان کے بارے میں فتوے لگانا، ان کے بارے میں باتیں کرنا، ان کے بارے میں توہمات ادا کرنا، اس طرح کی باتیں کر کے الزام تراشاں کر کے قرآن سے لوگوں کو دور کر دینا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان کا کام ہے کہ صراط مستقیم سے ہٹانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مومن کا کام ہے استقامت میں صبر سے کام لے کر اس کام کو اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے آگے چلائے رکھنا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک لفظ یاد آ گیا قرآن پاک کا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ توجہ کرنا، اللہ فرماتے ہیں او مومنین کی جماعت تمہارے اوپر بڑی آزمائشیں آئیں گی۔ صحابہ کو فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جان کا بھی نقصان ہوگا، مال کا بھی نقصان ہوگا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جو اہل کتاب ہیں جن کو تورات ملی ہے، انجیل ملی ہے، ان سے بھی تم باتیں سنو گے، تکلیف دہ باتیں سنو گے، مشرکین مکہ سے بھی تکلیف باتیں سنو گے، جہاں ارد گرد کے جو مشرکین رہتے ہیں ابو جہل ہے، اتبا ہے، ان سے بھی تکلیف دہ باتیں سنو گے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے، لا یضرکم کیدہم شیئا، یہ تمہیں کچھ بھی نقصان ہے۔ اس سے پہلے فرمایا فإن ذلک من عزم الامور، یہ بہت بڑے حوصلے کا کام ہے، ہمت کا کام ہے، صبر کرنا، تقوی اختیار کرنا میرے دوستو یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس لیے میرے دوستو قرآن صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ توجہ ہے، آخری آیات، اس کو توجہ سے سن لو گے زندگی بن جائے گی، زندگی سنور جائے گی۔ میرے دوستو توجہ کرنا، لوگوں کا کام ہے روڑے اٹکانا، یریدون لیطفئوا نور اللہ، اللہ کے اس نور کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ جگہ نہ اپنائے، حقیقی طور پر جگہ اپنائے۔ میرے دوستو اللہ تو چاہتا ہے تمہارے اندر قرآن جیسی روشنی آ جائے، اللہ چاہتا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے وہ لوگوں شیطان تمہارے اوپر زبردستی
نہیں کر سکتا۔ اب کوئی کہے کہ یار اللہ نے شیطان کو شیطان بنایا ہے، میرا کیا قصور ہے، اس نے مجھے ورغلایا، اللہ فرماتے ہیں یہ تیرا عذر قابل قبول نہیں ہے۔ جب تجھے شیطان کبھی ورغلانے لگ جائے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس وقت میرا قرآن پڑھنے لگ گیا کر اور اللہ کی عام شام میں آ جایا کر۔ سب سے مرکز عام شام کا قرآن پاک ہے۔ جیسے بندہ کہیں سے میرے دوستو بھاگتا بھاگتا ہوا ماں باپ کے پاس آ جاتا ہے، ڈرتا ہوا آتا ہے، ماں اس کو گود میں لے لیتی ہے، تجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے میری رحمت کی گود میں آنا چاہتے ہو، میری شفقت کی گود میں آنا چاہتے ہو، میری رحمت میں لپیٹ میں آنا چاہتے ہو، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب بھی قرآن پاک پڑھو تو فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ اور عام شام میں آ جایا کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں شیطان مردود کا تمہارے اوپر وس نہیں چلے گا، شیطان کا وس ان لوگوں پر چلتا ہے انما سلطان علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ تم تو مسلمان ہو، اسلام کا دعویٰ کرتے ہو، اب اگر تمہارے اوپر شیطان حاوی ہو گیا پھر ہم مسلم کے حقدار کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میری پناہ میں آ جایا کرو، میری پناہ کا مرکز قرآن پاک ہے کہ نہیں؟ ویسے بھی اللہ کی پناہ مل سکتی ہے بندے کو جب اللہ سے کہتا ہے اے اللہ تیری عام شام ہوں۔ اللہ کی عام شام قرآن ہے میرے دوستو، اللہ کے یہ کلمات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اس لیے رہنمائی قرآن پاک کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نور بجھ جائے، اللہ فرماتے ہیں اس نور کو میں مکمل کر دوں گا۔ توجہ کرنا، یہ آخری آیات ہے، اس کو ذرا غور سے سننا۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، آگے فرمایا ھدی للناس، یہ سب لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، جٹوں کے لیے بھی ہدایت ہے، مولویوں کے لیے بھی ہدایت ہے، پیروں کے لیے بھی ہدایت ہے، عربیوں کے لیے بھی ہدایت ہے، اجمیوں کے لیے بھی ہدایت ہے، کالوں کے لیے بھی ہدایت ہے، گوروں کے لیے بھی ہدایت ہے، پوری کائناتی انسانیت کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ ایسا موسم بہار ہے، ایک جیسا موسم بہار تو رمضان آ گیا ہے، لیکن رمضان میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ قرآن بہار تمام دنیا کے لیے ہے کہ نہیں؟ ایسی بہار ہے، اس سے تمہارے دلوں کے اندر رونق آ جائے گی، بہاریں پیدا ہوں گی، خیر پیدا ہوگا، تمہارے دل کے اندر جذبہ ایمان پیدا ہو جائے گا۔ یہ ایسی رہنمائی ہے ھدی للناس